اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن کریم میں کتے کو نجس العین جانور 3 باتوں کی وجہ سے قرار دیا گیا ہے۔ کتے کی وہ کون سی 3 فطرتیں ہیں جن کی وجہ سے وہ نجس جانور قرار دیا گیا؟ پہلی فطرت یہ ہے کہ وہ اس وقت جب اللہ تعالی اپنی رحمتوں کا نزول شروع کرتا ہے، اپنی نعمتوں کی بارش کرتا ہے، تو وہ اس وقت اوندھے منہ پڑ کر سو جاتا ہے، یعنی ساری رات جاگتا رہے گا، اور جس وقت اللہ کی رحمتوں کا نزول شروع ہوتا ہے تو اس جانور پر نیند کا غلبہ آ جاتا ہے۔ دوسری فطرت یہ ہے کہ وہ اپنے ہم جنس کو دیکھ کر ہمیشہ بھونکنے لگتا ہے، یعنی نفرت کا اظہار کرتا ہے۔ تیسری فطرت یہ ہے کہ وہ اپنی غذائی ضرورت پوری کرنے کے بعد بچی کھچی غذا زمین میں گڑھا کھود کر اس میں دفن کر دیتا ہے تاکہ یہ غذا کسی اور کے کام نہ آ سکے۔ میرے محترم ساتھیوں، اس کے بعد میرے ذہن میں یہ بات آئی کہ اگر یہ اتنا ہی نجس جانور ہے تو پھر وہ کتا جو اصحاب کہف کا کتا تھا، اس کے لیے جنت واجب کیوں قرار دی گئی؟ اس کتے کے حوالے سے بہت سے مذاہب میں بڑے اختلافات پائے جاتے ہیں، مگر یہ بات اپنی جگہ کہ قرآن شریف میں اس کتے کے لیے جنت واجب قرار دی گئی ہے۔ اصحاب کہف کے واقعے سے پتہ چلتا ہے کہ ان کے ہمراہ ایک کتا بھی تھا جو ان کے ساتھ رہتا تھا اور ان کی حفاظت کیا کرتا تھا۔ یہ کتا ان کے ساتھ کہاں سے شامل ہوا تھا؟ کیا ان کا شکاری کتا تھا یا اس چرواہے کا کتا تھا جس سے ان کے راستے میں ملاقات ہوئی، اور جب چرواہے نے انہیں پہچان لیا تو اس نے اپنے جانور آبادی کی طرف روانہ کر دیے تھے اور خود ان پاک باز لوگوں کے ساتھ ہو لیا تھا، کیونکہ وہ حق کی تلاش اور دیدار الہی کا طالب انسان تھا۔ اس وقت کتا ان سے جدا نہ ہوا اور ان کے ساتھ شامل ہو گیا، اور پھر جب دشمن غار کے قریب آئے تو اس کتے نے اپنی فطرت کے مطابق بھونکنا چاہا، مگر پھر ایک دم رک گیا اور سر نیچے کر کے بیٹھ گیا۔ دشمن نے جب دیکھا تو وہاں سے یہ کہتے ہوئے گزر گئے کہ اگر یہاں کوئی انسان ہوتا تو یہ جانور ضرور بھونکتا۔ اس کتے نے اپنی ایک فطرت کو چھوڑا تو یہیں پر حکم ہوا کہ اس کتے پر جنت واجب ہے۔ محترم ساتھیوں، یہ تمام باتیں تفصیل سے بتانے کا مقصد یہ تھا کہ جب یہ بحث چل رہی تھی تو میرے ذہن میں ایک عجیب سی کشمکش، ایک عجیب سی بے چینی تھی، عجیب سی گھبراہٹ کا شکار ہو گیا تھا کہ بحث چلی کہاں سے تھی اور کہاں جا پہنچی۔ میری بے چینی کا سبب یہ تھا کہ وہ تمام فطرتیں، وہ تمام عادتیں جن کی وجہ سے کتے کو نجس العین قرار دیا گیا، کیا وہ ساری فطرتیں، وہ ساری عادتیں تو ہم انسانوں میں بھی پائی جاتی ہیں اور کسی اور مخلوق میں بھی واضح طور پر نظر نہیں آتی؟ میں اس حقیقت سے نظریں چرا رہا تھا، مگر یہ سب اتنی واضح علامتیں ہیں کہ مجھے مجبوراً اس بات پر سوچنا پڑا۔ آپ خود فیصلہ کیجئے، کیا یہ سب باتیں، یہ سب عادتیں ہم جسے اشرف المخلوقات کے نام سے جانتے ہیں یعنی انسان میں نہیں پائی جاتی؟ اور آپ اس عادت کا یا اس فطرت کا شکار نہیں ہیں؟ ساری رات اپنی بے جا مصروفیات میں جھانک کر صبح سورج طلوع ہونے کے وقت سو جانے کا حصہ نہیں ہے؟ اپنے ہی بہن بھائیوں کو نفرت سے دیکھنا، ان کے لیے آسانیاں پیدا کرنے کی بجائے مشکلات پیدا کرنا میری اور آپ کی فطرت کا حصہ نہیں ہے؟ کیا میری اور آپ کی
روٹین میں اپنی غذائی ضروریات کو پورا کرنے کے بعد کھانے کو فریج جیسی مشین میں محفوظ کر دینا اور بعد میں ضرورت نہ پڑنے پر ضائع کر دینا ہمارا اور اس کا معمول نہیں ہے؟ کیا ان سب باتوں کا جواب شاید ہم میں سے کسی کے پاس نہ ہو؟ پھر میرا اللہ، میرا پروردگار جو تمام جہانوں کا پالنے والا، 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرنے والا، ہمیں اتنی بڑی مثال دے کر سمجھا رہا ہے کہ اصحاب کہف کے کتے نے اپنی ایک فطرت چھوڑی اور اس پر جنت واجب ہو گئی، تو پھر ہم جیسے میرے اللہ نے اشرف المخلوقات کا درجہ دے کر اپنی سب سے پیاری مخلوق بنا دیا، اگر ہم اپنی صرف ایک فطرت بھی چھوڑ دیں تو کیا رب العالمین میرا اللہ جو صرف اس بات کا منتظر رہتا ہے کہ کب اس کا بندہ اس سے مغفرت کے لیے رجوع کرے اور وہ اپنی رحمتوں سے ہماری بخشش فرما دے، یقیناً وہ ہماری بخشش فرمائے گا۔ میرے محترم ساتھیوں، سوچئے گا ضرور اور ہو سکے تو اس پر عمل بھی ضرور کیجئے گا۔ اس کے ساتھ مجھے اجازت دیجئے، آپ سے ملتے ہیں انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔